یونس نے مکمل ارادہ کر دیا تھا کہ بس اب چھلانگ لگاؤ، نہ تم ہوگے نہ جواب کرو قرآن دازی ہوگی نہ جواب دہ بنو گے۔ فرمایا مچھلی اسے لے لو اور اسے سنا دو یونس، خبردار تم بھی سن لو، اور یونس کا واقعہ سننے والے میرے بندے تم بھی سن لو، پیغمبروں کی ہاتھ کو بچا سکتا ہوں۔ سنو میری بات، جب مارنے پر آتا ہوں تو فرماتے ہیں وزیر اعظم کیوں نہ ہو، کہو وزیر، ہاں وزیر اعلی کیوں نہ ہو، کرسی پر بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اٹھے ہوئے کو کرسی پر بٹھا کر روح قبض کر لیتا ہوں، اور جب بچانے پر آتا ہوں تو کار کے اندر بیٹھے ہوئے پر کلاڑیوں سے حملے کرنے والوں سے، پستول مارنے والوں سے مفتی اعظم کو بچا لیتا ہوں۔ کون ہے بچانے والا؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ موت کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ کو عرش والی کی ہاں، فرش والوں کی ہاں موت کی فیصلے نہیں، دے دو موت کے فیصلے، یہ سب بندے اسی کے ہاتھ میں۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب۔ ساری دنیا کی عمر کی رسی اس کے ہاتھ میں، اسی کو پتہ ہے کہ خان کی عمر کا حصہ فلانا، قریشی کی عمر کا حصہ فلانا، اور یہ اسی کا علم ہے کہ اس کی عمر 5 سال، اس کی عمر 3 سال۔ تمہارے اندر کسی کو یہ علم ہے کہ میں نے اتنی زندگی اتنے دن باقی دنیا پر رہنا ہے تمہارے ہاتھ؟ کسی کو علم ہے؟ یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کر گھر تک پہنچ جائیں گے؟ بولو نہیں، آپ کو اتنا اعتماد ہی نہیں ہے؟ یہ آپ کو بھروسہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں مال ہے ہم اس کو کھا کر مریں گے، جو ہمارے بچے ہیں اتنے سال ہمارے پاس رہیں گے، ہماری گھر والی اتنا عرصہ رہے گی، باعث اتنا عرصہ رہے گا، یہ اقتدار کی کرسی ہمارے پاس اتنے تک رہے گی، ہم اس پر حکومت کرتے رہیں گے۔ پھر جب تمہیں یہ اختیار نہیں ہے تو یہ کون سا اختیار ہے کہ ہم تمہیں ایسا ویسا کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ کروں میں کر سکتا ہوں، بندہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بولو سنو، وہ پانی تلاش کر رہی ہے، بات یاد ہے؟ وہ پانی تلاش کر رہی ہے، یہاں بیٹا ایڑیاں لگا رہا ہے، فرمایا جبرائیل جی رب پلانے پر آ گیا ہوں۔ وہ دیکھتی ہے کوئی نظر آئے پانی مانگوں، اگر اس نے مانگ لیا تو میری ذمہ داری ختم۔ ادھر گئی آ گئی، موسیٰ کلیم کو گود میں لیا، ادھر ماں سے وعدہ کر دیا کہ کلیم کی ماں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ آلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ جو دہی نے اٹھایا کلیم، میں نے تیری ماں سے وعدہ لے رکھا ہے۔ موسیٰ کلیم نے منہ پھیر دیا، اس خدا نے آدر دے کر موسیٰ کی ماں کو تسلی تشفی
سچ ہے یا نہیں؟ جب پلانے پر آ گیا تو ماں پہاڑیوں پر تلاش کر رہی ہے، بیٹے کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ جو یار اپنی ایڑیوں کو چلاتا ہے نیچے اونچے پانی اٹھ اٹھ کر منہ پر پڑ رہا ہے۔ اسماعیل کشا پی رہا ہے، ٹھنڈک ہو رہی ہے، پرندے جمع ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پلانے پر آتا ہوں تو ماں پہاڑیوں پر تلاوت کرتی پھرتی ہے، میں چشمے جاری کر کے پلا دیتا ہوں۔ جب پانی بند کرنے پر آتا ہوں تو دریا کے دروازے بند کر دیتا ہوں، پہرے لگا کے خیمے کے اردا گرد محاصرے لگا کے حکم دے دیتا ہوں کہ پانی نہیں پینے دیتا، جس کو میں نہ پینے دوں وہ پی سکتا نہیں، جسے میں پلاؤں تو روک کوئی سکتا نہیں۔ نمبر دوسرا، پانی تو دے دے، یاد ہے بات؟ کون کہہ رہا ہے؟ بقول ہے تمہارے، تم لوگ میرے خاندان پر غلط الزام لگاتے ہو۔ سنو نوجوانوں، سرداروں، اگر دلیل ہے تمہارے پاس خندہ پسانی سے میں تیرے ہاں آؤں گا، تم مجھے ایک دلیل پیش کرو۔ مانگنا گھٹیا انسان کا کام ہے، کہو مانگنا ہے۔ تمہارا وڈیرا جو علاقے کا بڑا وڈیرا ہے، میں یہاں بیچتا ہوں، 1,00,000 روپے کی تھیلی ریپ کر اسے بھیجو، وہ مجھ سے سوال کرے 10,000 تو میں 10 دوں گا، وہ کہے مجھے 1,00,000 جو میں لاکھ دیتا ہوں، میں دیکھوں وڈیرے کا ضمیر کیسے برداشت کر سکتا ہے دوسرے سے مانگنے کے لیے۔ سنو، کیوں یہ وڈیرا کیوں ہے؟ یہ وڈیرا ہے، اس کی 10,000 مربع زمین ہے اور کروڑ ہے اس کے جمع ہیں، لاکھوں انسان اس کے ارد گرد نوکر اور چاکر ہیں۔ سنو، تم سب وڈیروں کو حسین ابن علی کی جوتی کی گردوں خدا پر قربان کر جاؤں۔ حسین جو خدا کی خدائی کے محمد مصطفیٰ نواسے کا نوازا ہے، خدا کی خدائی کے جتنے مومن ہیں ان شہیدوں کا سردار حسین، اور پھر بدماشوں سے جا کر کے بھیک مانگے۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے، حسین بغیر خدا سے اور کسی سے مانگ۔ تم کیا کہتے ہو، مانگتا ہے؟ ہاں، یہ کون سا دن تھا جب حسین نے ہاتھ پھیلایا؟ تم نے علی کے گھرانے کا کچھ چھوڑ دیا؟ بس کرو، توجہ کرو، ایک بات سن لو۔ بی بی زینب وہاں بال کھلے خیمے کے باہر رو پیٹ رہی ہے، دوسرے نمبر پر کہنے والے کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی کو ہاتھ کڑی لگائی گئی اور شام لیا اور شام بدماش لے گئے۔ سنو، میں کہتا ہوں یہ تو نبی کی نواسی ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، علی کی لخت جگر ہے۔ جب بیبیا آسیہ فرعون کے نکاح میں آئی، خدا نے اس بیبیا کا نکاح عالم ارواح کے دن اپنے محبوب کبریا سے کر دیا تھا۔ خدا کے یہ لکھے پڑے اور فیصلے میں تھا کہ آسیہ کو قیامت کے دن محمد کی بیویوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ یہ محمد کا نکاح ہے، جو نکاح محمد کے ہاں ہے اس نے زندگی میں آ کر کے فرعون کی اس 4 دیواری میں زندگی بسر کی۔ اب خدا سے پوچھو، جب پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کے نکاح میں اٹھے گی تو یہ کیا جانب فرعون کے گھر میں رہی؟ اس کی گھر والی جو بن کر رہی ہے، کیا اس نے ہاتھ لگایا؟ اللہ فرماتے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، مجھے تو خدا کہتے ہیں، اسی کو خدا خدا کہتے ہیں، جو یہ میرا کارنامہ ہے۔ نبی کی گھر والی کافر کے گھر میں بیٹھی ہے، پر کافر کو کافر نہیں ہونے دیا ہے۔ جب وہ نکاح دیکھتا تھا تو میں بیچ میں پردہ ہیل کر کے اس شکل کی دوسری عورت پیش کر کے بیوی آسیہ کو ساری زندگی فرعون کے ہاتھ سے، نگاہ سے، اس کی شہوت سے میں نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ میرے محمد کے نگاہ میں نمبر 1۔ نمبر دوسرا، اور ایک دلیل سن لو۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بی بی سارا کو لے کر پہنچ گئے ایک میدان میں، ایک
ملک کی وادی میں یہ بزرگ کیوں جا رہا ہے؟ قیمتی بات ہے میرے پاس۔ اچھا بوڑھا ہے چلنے میں، آپ کو ناراض نہیں کرے، معافی چاہتا ہوں، یہ تکلیف دی آپ کو میں نے۔ کل رات بھی، کل دن بھی، آج رات بھی سفر کرنی ہے۔ یہ ایک دن 4 تقریریں میری تھی، پر میرے اوپر ظلم کیا گیا ہے، نہ مجھ اب کئی رو رہے ہوں کہ اب آپ خوش ہیں، پتہ نہیں نہ خوش ہیں۔ خوش ہیں؟ نہیں، خوش نہیں ہو، مجھے معلوم ہے کہ خوش نہیں ہے۔ خوش ہو، وہ ہمارے ہاں تو جو خوش ہوتے ہیں نا، وہ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو پھر شادیوں میں یہ ناچ ہوتے ہیں، تبلے ہوتے ہیں، ساز ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہیں یا نہیں؟ وہ جو تبلا ہے نا، وہ جب بجتا ہے تو وہ کہتا ہے لکھ لعنت، لکھ لعنت، لکھ لعنت، اور سب دوست بھائی برادری والے سنتے ہیں۔ اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے، وہ کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے کہ کس کو وہ کہتا ہے لکھ لعنت، لکھ لعنت، وہ تیسری چیز ہوتی ہے جس کے ٹانگیں اوپر ہو جاتی ہے، جہاں یہ بالکل سے فرم آ جاتی ہے، فکیج فریج بھیجیے اس کو، اسے کی کہتے ہو اپنی بین شریف، ہاں بینا، بس وہ یہاں آ کر کے داخل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا لکھ لعنت، لکھ لعنت، جی کہیں کو ارے نہ کو یہ جس وقت پیاری تقسیم ہوتی ہے نا، پیچھے لوگ خوش تھی نہیں ہوتے، دوست خوش تھی، بہت بڑی خوشی، پھر خوشی کا اظہار ہوتے مال، پھر خوشی کے اظہار اس پیچھے جیب ہاتھ میں رہنا۔ پتہ چلا نا، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ ایک برادری کا بندہ ایک کرسی بیا 5 کرسی بیا 10 کرسی بیا ول 50 کرسی 50 والا 100 والا کرسی، پھر مقابلہ شروع تھی ویلے پچھو میراثی کھڑ کے کیا دے اے اللہ رسول دی ویل ود ود تھی ویس دھیل، ویل مانا کیا؟ آخو جہنم، یعنی کیا کہتے ہیں اللہ رسول دی ویل ود ود تھی ویس دھیل، رزق جو حلال سے خرچ ہے، خوشی کا اظہار۔ میں جو 2 گھنٹے قرآن پڑھے تو خوشی کا اظہار چاہیے، کنجری کی آواز سے تیری جان بھی خرچ، تیرا مال بھی خرچ، اتنا خوشی کا اظہار کیا تھا؟ یہ تیرے چند تک کے اچھا طلباء دے زمانے کھاتے، تیرے چند ٹکیاں بھی تیرے رکھے ٹکر دی لاج رکھی تھے، جو آج تک میں حالہ دا قرآن ہاتھ پاتی بیٹھا جو سہ نماز میں قدم رکھا ہوں، اس زندگی تک میں سہ نما کر چہلا کے سہ نما کیا ہونا، پھر اس ماں کو مبارک نہ دیوا جس ماں دا ہک سلر میرا سے خرچ ہے، تو روٹی پکا کے میرے کو کھلائیے، میں قرآن علم حاصل کر کے آج وہ مر کے قبر بھی 4 دیواری پہ میں قرآن اتنا سندھ بیٹھا پڑھتا ان کی قبر سے رحمت پکا نہیں لگا۔ یہ تیرا روپیہ لگا سجایا یا نہ؟ تو پھر کنجری کی آواز سے نوٹا میں اتنا کیوں نہیں آتا؟ اتنا تو رحمان کو خوش نہیں کرتا، اتنا شیطان کو خوش کر دے، اتنا شیطان خوش کرا تھی دے، شیطان اتنا تیرا نظریہ ملا دیتے، انہیں پوڈے بننا جائز ہے، ندیوانے مولوی ہیں کتنا دیوانے جہاں سرخ ہوئے ہو دے دے ہتھے جھمرے ہوئے جہاں تاری لگاوے پھیری مارے اتھا رزق لگے، قرآن نفیرات صدیق تو جے دیوار سے ہاتھ مارتے
کیوں کھڑا مریں گے؟ اس واسطے جو کوئی صحیح باقی نہ رہے سدھی کا رہن دے، اگر رہن کیوں دے وہاں ارے کیوں فیصلہ سنے میں کیا پائے اور فیصلہ سنے گا پڑھا قرآن فرمائے آئے تو درود شریف پڑھتے میں قرآن پڑھا اور میں مسئلہ حل کرے تھا مگر دیکھتا صحیح دیکھا خوشی دے اظہار میں کوئی نوٹ دے دے یا نہ دیوانے خیال کرانے تعلق کھڑی ہو جلریلا وٹے لا کھڑے جلریلا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین اللہ فرمائے جبرائیل میں جلدی چند منٹ تھوڑا اپنے مضمون کو پورا کرتا ہوں اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل یاد رکھتا مولا کیوں فرمایا آج جڑے لوگ میرے محبوب دی معیت جا چکے میرے محبوب دی صحبت جا چکے جڑے لوگ اپنی ماں تے اپنے بہنوں تے بھائیاں تے کمبیاں تے رشتے داراں کو چھڈ کر میرے محبوب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت دا اقرار کیتی بیٹھن بیعت دا اقرار نامہ دتی بیٹھن ہاں اللہ فرمائے ذرا ان کے پاس جا مولا کیا فرما جڑا لوگ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو بیچی بیٹھن نبی کے ہاتھ بک چکن نبی نے ان کی جانوں کو خرید کر لیا ہے مجھے ان کی جان اور مال ان کی حیات طیبہ اتنی پیاری اتنی محبوب تر لگ رہی ہے میں خود خدا ان کی جان و مال کو خرید کرنا چاہتا ہوں ہاں نبی کا گردانی بھی کہہ دو علی بھی عثمان غنی بھی فاروق اعظم بھی ابو بکر صدیق بھی حسن حسین بھی طلحہ زبیر بھی کالے رنگ کا بلال بھی سیاہ فام جس کے ہونٹ پڑے چہرے پر ماتے کے داغ زبان چتری لکنت بھری جس پر لوگ ہنستی ہے پر اس کی رحمت برستی ہے جبرائیل میرے محبوب کو اطلاع دی میرا محبوب ان کے سامنے ذرا آپ کھڑے ہو کر میرا سودا بھی مومنوں سے بنا دیجئے دعا کریں اللہ انہی مومنوں کے ساتھ ہمارا حشر کر دے اب تھوڑا سا ذہن کو میری طرف راغب کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی مال و جان کو خدا خرید کر رہا ہے اور سودا تو سننے ذرا مومنوں کا اور خدا کا قرآن پیش کرتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے محبوب ذرا میرا سودا بنا دیجئے مولا تم کیا سودا کرنا چاہتی ہو فرمایا اس طرح من المؤمنین مومنوں سے جان مال خرید کرنا چاہتا ہوں
اللہ کان مومن فرمایا جنہوں نے میرے محبوب کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كذا سبحان الله وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. کون خدا کی جماعت؟ یہ بھنگی، یہ ترسی، یہ حکیمی. جس نے بھنگ پی لیا اسے تو اپنی جوتے کا پتہ نہیں. بھنگ پی لیا تو پتہ نہیں زمین پر ہوں، کسی خلا میں ہوں، کسی حشر میں ہوں. بھنگ پی لیا تو سب سے آزاد. کہو سب سے. وہ کتا بھی اچھا جس نے اتنا مردار کھایا کہ رج رج کر گھر گیا تو اپنے مالک کی پہچان. اس نے شراب چرس بھنگ پیا تو گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتا. معلوم ہوتا ہے کتے کا مردار کھانا بھی اچھا. یہ کتوں سے بھی بدتر ہے جو اس نے ایسی غذا کھائی گھر کے باپ اور مائی کی پہچان بھی نہیں کر سکتا. او پھنس پینے والا نوجوانوں سنو، میرے محمد پر کلمہ پڑھنے والوں، خدا کی قسم کلمے پڑھنے والوں کو اللہ کی طرف سے کیا حکم؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایمان والوں کو حکم ہے کہ میرے رزق کی حلال میں سے کھائے، طیب رزق میں سے کھائے. جب تم پاک رزق کھا گے تمہیں خدا کی پہچان ہوگی، مصطفیٰ کی پہچان ہوگی، ان کے یاروں کی پہچان ہوگی، ان کی آل کی پہچان ہوگی، ان کی اولاد کی پہچان ہوگی. جب تم حرام کھاؤ گے آنکھوں سے اندھے بن جاؤ گے، عقل کے اندھے بن جاؤ گے، فکر مس جائے گی، کہو وجود مردہ ہو جائے گا، قلب ختم ہو جائے گا. پھر تم کو سب دیکھیں گے پر تم کتوں کی طرح زمین پر لیتے رہو گے، تمہیں کسی کا ہوش نہیں ہوگا. ہاں تم اللہ نے فرمایا مردار ہو کر مت بولو، اگر کھانا چاہتے ہو تو کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. دعا فرمائیں اللہ رزق حلال کھانے کی توفیق دے. نوجوانوں خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ بولو بولو، چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں رزق حلال کھاؤ. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم حلال کھانے والوں کو اپنے گھر میں بلاؤں گا، حرام خور کو اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا. کیا راز ہے کہ یہ قاری گل محمد صاحب کا گھر ہے، ایک میرا بھی گھر ہے، ایک حاجی جان محمد صاحب کا بھی گھر ہے، پر
قاری صاحب کی مرضی یہ اپنے گھر میں کسے آنے کو دے یا نہ دے، میری مرضی کسے کو آنے دوں یا نہ دوں، روکوں تے سکے بھائی اور سگا چچا کو روک سکتا ہوں۔ فرمایا جس طرح تم اپنے گھر کے مالک ہو، یہ مسجد خدا فرماتے میرا گھر ہے، میری مرضی کسے کے آنے دوں یا نہ آنے دوں۔ جب آنے دیتا ہوں تو کالے رنگ کے یا فام سرار کو بلا لیتا ہوں، جب روکنے پر آتا ہوں تو نبی کے سگا چچا کو روک دیتا ہوں۔ اللہ فرماتی ہے، اللہ فرماتی ہے یہ میرا گھر ہے، یہاں حرام خور اور ناپاک نہیں آ سکتا۔ کتا خدا کے گھر میں آ سکتا ہے؟ بولو کیوں؟ پلید ہے، معلوم ہوتا ہے ناپاک چیز خدا کے گھر میں آ سکتی نہیں، کھڑی ہو سکتی نہیں، داخل تم ہونے دیتے نہیں۔ اور سنو، کتے کو جب باہر نکالو گے اس لیے کہ یہ ناپاک ہے، اب کتا بھی خدا کے گھر باہر ہو، بندے رانے خان چودھری تم بھی خدا کے گھر باہر ہو۔ اب دیکھنے والا کہے جام صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، قریشی صاحب، کتے کو کیوں روک رکھا؟ یار یہ خدا کے گھر میں جاتا ہے، جانے دو، کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں وہ گھر پاک ہے، یہ پلیت ہے، اس لیے اسے روک رکھا ہے۔ اچھا کتے کو تو اس لیے روکا کہ یہ پلیت اور ناپاک ہے۔ سردار صاحب تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اب اس سے مت پوچھو، ہاں ربا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس میرے بندے نے کتے کو ناپاک سمجھا، اس لیے اس نے میرے گھر پاک سے اس نے کتے کو روکا۔ جو بندوں میں سے بندہ ناپاک اور پلید ہے اسے میں سمجھتا ہوں اس کا ظاہر باطن پلید تھا، اس خان اور سردار قریشی کو میں نے اپنے گھر سے روک رکھا ہے۔ اب کتا بھی خدا کے گھر میں نہ جائے، تم بھی نہ جاؤ۔ اب سن لو، فیصلہ کرو، کتے سے تم اچھے یا کتا تم سے؟ ایک تھے۔ اللہ فرماتے ان کا جواب فرمایا بسم اللہ، دعویٰ ہے نا کہ اشرف المخلوقات ہم اچھے آئے۔ اللہ فرماتے جبرائیل جی رب جواب دے دو میرے بندو کو، وَلَقَدْ صَدَقْنَا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا إِلَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ بہت انسان اللہ فرماؤ انسان کو اشرف المخلوقات اور جہنم کیا؟ اللہ کتے کو بھی میں نے عقل دیا، انسان کو عقل دیا، کتے کو آنکھ، انسان کو آنکھ، کتے کو کان، انسان کو کان، کتے کو دل، انسان کو دل، پر اسے حیوان کا کان، آنکھ، دل دیا، اسے انسان کی آنکھ اور کان، دل دیا، اسے عقل دی، اسے عقل کے ساتھ انسان کو فکر کا جملہ دے دیا، اسے صرف عقل دیا، اسے فکر بھی ساتھ دے دی۔ اب سنو، جو کتا تمہارے ہاتھ سے روٹی کھائے اس کتے کو اگر تم اپنے ہاتھوں سے 12 دن تک روٹی نہ ڈالو بھوک سے مرے گا، پر کتا نمک حلالی کا ثبوت دے گا، تمہارے گھر کو چھوڑ کر غیر کی در نہ